بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں تلخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور سیاسی اختلاف رائے جو ہے یہ نفرت اور انتقام کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں ایک خاتون رکن کی تقریر کے دوران بہت سی خواتین نے شور شرابہ کیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایوان نہیں بلکہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے پہ آوازیں لگا رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے مچھلی بازار کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ مچھلی بازار میں بھی اتنا برا ماحول نہیں ہوتا جتنا کہ آج ایک رکن عائشہ گل علیہ کی تقریر کے دوران تھا۔ تو ایک طرف ہمیں قومی اسمبلی میں پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک خاتون رکن کی تقریر کے دوران بہت شور شرابہ ہوا۔ دوسری طرف آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے صحافیوں سے گفتگو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر دیا۔ وہ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کر دی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب رانا تنویر صاحب، وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار، محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، صاحبزادہ طارق اللہ صاحب جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو جو نواز شریف صاحب کی جو آج صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کچھ جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان پہ بات بعد میں کر لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے آج کہا کہ جی آئندہ انتخابات سے قبل گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور الیکشن اسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرائی کی بجائے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ جی ٹی روڈ کے راستے لاہور جا رہے ہیں کہیں آپ جوڈیشری کو پریشرائز تو نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، بحالی کے لیے مارچ نہیں کر رہا، میں تو صرف لوگوں کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں رہیں گے اور شاہد خاقان عباسی مستقل وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ آج ان کو عائشہ گل علیہ کے معاملے پہ کچھ سوالات کیے گئے لیکن انہوں نے اس معاملے پہ زیادہ بات نہیں کی، لیکن آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی معاملے سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عائشہ گل علیہ صاحبہ نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی، ان کی تقریر کے دوران کافی مداخلت ہو رہی تھی، شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن جو بات انہوں نے کہنی تھی وہ کہہ دی۔ وہ کیا کہا ذرا سنیں۔ رائٹ ہے جی عائشہ گل علیہ، وہ خواتین ان کا استحصال ہوتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں نے آج ان کو آواز دی ہے، میں نے ان کو حوصلہ دیا ہے اور عزت اور غیرت کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ کیریکٹر کردار کے اوپر، اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہنگامہ رائی ہو رہی تھی، ان کے ارد گرد چاروں طرف ہنگامہ ہو رہا تھا۔ اچھا رانا تنویر صاحب، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، پی ٹی آئی نے اس پارلیمانی کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ اس پارلیمانی کمیٹی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالفین تھے، حکومت کے لوگ زیادہ تھے، اپوزیشن کے کم تھے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر جو حکومت اور سپیکر صاحب جو ہیں اگر نظر ثانی کریں اور ایسی کمیٹی بنائیں کہ جس کو کہ پی ٹی آئی بھی جس پہ ایگری ہو جائے اور یہ معاملہ ایوان کے اندر ہی طے پا جائے، ایک پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے معاملہ طے پا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک یا دو ممبرز کا مسئلہ نہیں، پورا ایوان بدنام ہو رہا ہے۔ مہربانی، شکریہ میر صاحب۔ پہلے تو آپ نے آج صحافیوں سے فارمر پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کی میٹنگ کی بات کی جس میں شاید آپ بھی تھے، تو اس میں آپ نے جو ان کا کچھ فیوچر پروگرام جو پاکستان کے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک مستقبل کے متعلق انہوں نے بات کی ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے اور پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی۔ جب 2013 میں میں نے صرف آپ کو ایک چیز بتانی ہے، جب 2013 میں تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے میاں محمد نواز شریف صاحب، تو انہوں نے بار بار یہ اظہار کیا اس بات کا کہ میں پولیٹیکل لیڈر ہونے کی بجائے اب میں چاہتا ہوں میں ایک اسٹیٹس مین کا میں ایک رول ادا کروں اور اس ملک کو آگے لے کے چلوں اور میں جو ایک میرا رول ہے ایز اے اسٹیٹس مین ہو۔ تو یہ انہوں نے اپنی سپیچز میں بھی کہا مختلف جو فورم پہ اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اس سٹیج پہ ہیں جس کا انہوں نے آج بھی اظہار کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوں، اس طرح کے کنسنسس بلڈ اپ کریں ہم کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں اور صحیح پٹری پہ یہ ملک چلتا رہے آنے والے دنوں مستقبل میں۔
نہ کہ صرف کہ ہم پرائم منسٹر ہو تو چلتا رہے، اور وہ تو مستقبل کی بات کرتے ہیں اور گائیڈنس کی بات کرتے ہیں، اور ابو پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز اور ابو پارٹی پالیٹکس سے بات کرتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل این کی پالیٹکس نہیں کرنی، ہم نے ایک قومی پالیٹکس ہی کرنی ہے جو اسٹیٹس مین کا ایک رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم کو کافی وزیر اعظم کو جب 1 سال بعد درنا دیا گیا تو ان کو کافی اس سوچ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج بھی آپ نے سنا ہے کہ ان کی سوچ وہی ہے کہ ملک میں ایسا ہم سلسلہ کریں بیٹھ کے کہ ہم آگے بڑھیں، اور حقیقتیں جو ہیں، جو ہسٹری ہماری ہے پاس، وہ سامنے آنی چاہیے۔ اس پہ باقی رہی آپ نے عائشہ گوللائی کی بات کی ہے اور اس کے متعلق جو ایتھکس کمیٹی بنی ہے، یہ سب یہ ایتھکس کوئی اسپیشل کمیٹی جو میرے انفارمیشن ہے، یہ کہ انہوں نے پرماننٹ کمیٹی بنا دی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی جس طرح دوسری ہیں، اور بہت سارے پارلیمانی سسٹم جہاں ہے، انڈیا میں ہے یا دوسرے ملکوں میں، وہاں ایتھکس کمیٹیز ہیں۔ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا کمیٹی بنے گی تو نیچرلی اس پہ جو پرسنٹیج ہے، یہ اس کا ایک پرنسپل ہے یا رولز ہیں، جتنی جس پارٹی کی ریپریزنٹیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، اس پرسنٹیج سے کے حساب سے یا سینٹ پرسنٹیج کے حساب سے وہاں پہ ریپریزنٹیشن ہوگی۔ جو 13/7 کی بات ہوئی ہے، یہ میرے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی اسی فارمولے کے تحت بنی ہے، جہاں پی ٹی آئی کے پرسنٹیج آئے گی 2 کی آئے گی، 2 کی آئے گی، 3 کے، اس لیے مخالفت کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے مخالف لوگوں کو ڈالا گیا ہے۔ یہ جو کیس ہے، اگر یہ پہلا جاتا ہے اس کمیٹی کے پاس تو اس میں تو یہی ہوگا کہ فیکٹس دیکھنے ہیں انہوں نے جو بیان کیے ہیں اس ہمارے کولیگ نے عائشہ گوللائی نے، کہ یہ مجھے میسیج ملے ہیں جو بڑے امبیرسنگ تھے، یا جس طرح کا بھی ان کو آپ نام دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اس کی تحقیق کرنی ہے، اس میں مخالفت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح ہوئے، وہ کسی بھی آپ ٹیسٹ پہ پورے اترتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ پروسیڈ کرے گی، ورنہ یہ کوئی ایسی مخالفت برائے مخالفت والی بات نہیں ہو سکتی۔ شگفتہ جمانی صاحبہ، آپ جو اسمبلی میں موجود تھیں جب عائشہ گوللائی صاحبہ نے تقریر کی، کیا ماحول تھا، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عائشہ گوللائی کا معاملہ جو ہے یہ انجام تک پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج جو ماحول تھا اسمبلی میں جب عائشہ گوللائی آئی تھی وہاں پہ، تو بڑا ٹینس والا ماحول بن گیا تھا، اور ہم سب خواتین بھی الرٹ ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کی جماعت کی کچھ خواتین اور سارے جو مرد حضرات تھے وہ سارے ہی، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ شیری مزاری صاحبہ آ کے انہوں نے کافی شور کیا کہ اسٹرینجر ہے۔ پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ عائشہ گوللائی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب اس نے شور مچانا شروع کیا اور ڈپٹی اسپیکر کو بڑا پریشرائز کیا کہ جی اسٹرینجر ہے، تب مڑ کے دیکھا تو پیچھے عائشہ گوللائی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جو کنڈیشن عائشہ گوللائی کی میں دیکھ رہی تھی، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، تو وہ بڑی ڈری اور سہمی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کچھ پی ٹی آئی کے ممبران جو تھے وہ اندر جا کے بیٹھے، پھر آپس میں ان کی بات چیت ہوتی رہی۔ تو اخلاقاً ہم نے یہ سمجھا، میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ یا تو اس کو یہاں سے اٹھا کے ہم اندر لے جائیں اور جا کے کوئی چائے پانی کا پوچھ کے تھوڑا سا اس کو ریلیکس کریں، لیکن وہ وہاں سے ہلی نہیں، اور ان کی خواتین بھی ان کے چاروں اطراف پھیل کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اسے کافی وہ ماحول جو ہے وہ ٹینس لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی بات کرنی ہے، اور پھر جب اس نے بات کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ ماحول جو تھا وہ اس میں صرف ہمیں دکھ نہیں ہوا ہے لیکن شرم بھی محسوس ہوئی ہے کہ ایک معزز ممبر جس نے بھی ریزائن نہیں دیا، اس کو یہی کہا جا رہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور تم نے ریزائن دے دیا ہے اور تم یہاں کیوں آئی ہو۔ تو جو آرٹیکل 63 کے تحت جب ایک ممبر ریزائن دیتا ہے تو اس کے بعد تو وہ ہاؤس میں پھر انٹر بھی نہیں ہو سکتا، قانوناً بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں اسپیکر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ایک ممبر نے نہ تو اس کی پارٹی نے لکھ کے بھیجا ہے اسپیکر کو آرٹیکل 64A کے تحت، اور نہ ہی 63 کے تحت جو ہے وہ ممبر نے خود ریزائن دی ہے۔ تو جب اس نے ریزائن نہیں دی تو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ ہاؤس میں آئے، آ کے اپنی جو اپنی ریزرویشنز ہیں یا اس کو جو تکالیف ہیں یا اس کو جو جیسے کہا اس نے خود کہا کھڑے ہو کے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس پہ ایسڈ پھینکنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا موبائل چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اس کے فادر کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کی بہن کو گندے الفاظوں سے بلایا جا رہا ہے، جو پاکستان کا ایک فخر ہے، جو ایتھلیٹ ہے،
جو ایک پیسفل بچی ہے جو اس معاشرے کے لیے کام کر رہی ہے، اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی کچھ آج خاص کر کے جو ہاؤس میں ہوا ہے یا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ہوا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک اور دکھ کی بات کا منظر ہوا ہے. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، آپ بھی آج اسمبلی میں موجود تھے. آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، عائشہ گل علیہ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر کوئی عورت جو ہے اس نے ایک اپنے الزام لگایا تو اس پہ طرح طرح کی الزامات لگائے جا رہے ہیں. پھر اس میں ایک عائشہ احد کا معاملہ بھی آ گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے سیاست میں خواتین کا آنے کا جو رجحان ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد صاحب، میں نے آپ سے دفتر میں ایسی بات کی کہ پاکستان میں سیاست کا کنواں گندا ہو گیا ہے، اور جو صبر اور شائستگی اور رواداری کی سیاست تھی اب وہ نہیں رہا ہے. میں 4 سالوں سے قومی اسمبلی میں ایز اے ایم این اے جو حالات دیکھ رہا ہوں، جو ہر وقت شور شرابہ، ہر وقت گالی گلوچ، ہر وقت استینے تون لینا، یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ 4 سالوں میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے. جہاں تک خواتین کے حوالے سے کا تعلق ہے اور خاص کر گل علیہ صاحبہ کی مسئلے پہ، تو ایز اے پٹھان اور ایز اے پختون میں تو اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو بہت سینسیٹیو دیکھتا ہوں. ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ، اس قسم کی باتیں سامنے لانا، یہ انتہائی ہمارے روایات کے برعکس ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اس کا والد صاحب ہوگا، اس کی فیملی ہوگی. تو میرے خیال میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ خواتین کو اسی طرح زیر بحث لایا جائے کہ اس کا سارے پاکستان کے خواتین پر ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو جائے. اس خاتون نے خود آج قومی اسمبلی میں تقریر کی. وہ خاتون کے الزامات کی تحقیق کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کے خیال میں وہ کمیٹی جو ہے اس میں تعصب نہیں ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ اگر اس خاتون کو آج بالکل اوپن چھوڑ جاتی اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر دیتے تو یہ اچھی ہوتی. ورنہ اس کو دوسرا سائڈ پہ یہ کہ وہ ایک ریٹن فارم میں پریویلیج موشن کی شکل میں اسپیکر صاحب کو ایک لیٹر لکھ کے کہ یہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہوا ہے اور آپ اس پہ کمیٹی بنائیں، تو میرے خیال میں وہ اچھا. مجھے آپ کے خیال میں وہ مظلوم ہے کیونکہ جماعت اسلامی نے عائشہ گل علیہ کو جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے؟ میں بہت افسوس کے ساتھ اس کو ڈینائی کرتا ہوں. اچھا، یہ بالکل غلط ہے. نہ ہم نے اس کو باضابطہ طور پر کوئی دعوت دی ہے اور نہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی باضابطہ رابطہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. آپ کی ایک ایم این اے نے ان کو وزٹ نہیں کیا؟ ہمارے ایم این اے عائشہ سید کو ان کے ایم این اے ہاسٹل میں وہ دونوں رہتی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں ہمدردی کے طور پر ان کے کمرے میں گئی ہوں. اچھا، لیکن میں نے ان کو کوئی ایسی دعوت نہیں دی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں. کس طرح مناسب ہوگا کہ ایسی برننگ ایشو کے دوران ہم کسی کو یہ دعوت دیں؟ ورنہ ہماری دروازے تو بالکل سارے پاکستان کی خواتین کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ ہر وقت وہ آ سکتے ہیں، جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، آج ایک اور بھی معاملہ اس میں آیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی کچھ خواتین کے ساتھ لاہور کی ایک خاتون عائشہ احد نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. میں اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، اس لیے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے ہم اس پر ڈسکشن کر چکے ہیں. یہ عائشہ احد کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اس پہ جن پر انہوں نے الزام لگایا، حمزہ شہباز پہ انہوں نے الزام لگایا، ان کا ہم نے موقف بھی لے لیا تھا. تو 6 سال پرانا ایک کلپ اپنے ہی پروگرام کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عائشہ احد صاحبہ جو ہیں انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے انہوں نے الزام لگایا تھا اور حمزہ شہباز صاحب نے ہمیں اس کا اسی وقت جواب دیا تھا. آپ ذرا دیکھ لیں ایک پرانا کلپ 6 سال پرانا. مقدس کتاب ہے، میرے لیے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا. میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی بیوی ہوں، میں ان کے نکاح میں ہوں اور انہوں نے گواہ بھی اور پراپر پورا ایک نکاح ہوا اور جو ابھی تک میں نے ہر دروازہ کھڑکایا کہ مجھے بسا لیا جائے. میرے حق میں نے ان سے صرف عمرہ
और अपनी बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। मीर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये एक गलीज़ अपना जो है प्रोपेगेंडा है, और अदलिया में, अदालत में, हाई कोर्ट के एक बेहतरीन फोरम पर ये केस चला और वो केस कंक्लूड हो गया। और मैं आज आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे ये सिखाया है कि इज़्ज़त की दाल रोटी उस अपना जो है मुरगन गज़ा से बेहतर है जिस पे लोग उंगली उठाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसमें आयशा अहद साहबा ने जिस बच्ची का जिक्र किया, ये बच्ची जो है ये इनके पहले खामंद की बच्ची है, यानी कि एक इनकी शादी पहले भी हुई थी, उसमें से भी एक बच्ची है और बच्ची की काफ़ी उम्र है, 18-19 साल की बच्ची है। और हमने आयशा अहद साहबा को आज कांटेक्ट किया कि आप अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से माजरत का इजहार किया। अच्छा राना तनवीर साहब, मैं वापस जाऊँगा पॉलिटिकल इशूज़ पे। इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये पूछा है नवाज शरीफ साहब से कि आप ये बताएं कि आपको कहां से इशारे मिल रहे हैं, किन कुव्वतों के इशारे पर आप मोटरवे की बजाय जीटी रोड के रास्ते से जा रहे हैं और आप पाकिस्तान के रियासती इदारों से मुहाजरा क्यों करना चाहते हैं। सुने जरा इमरान खान साहब ने क्या कहा है। आज मैं नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहा हूँ, किधर से इशारा मिला आपको? मैं डिमांड करता हूँ बताएं इस कौम को कि इशारा किधर से मिला जो आप अपने 2 इदारों के पीछे पड़ गए हैं। सिर्फ 2 इदारों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को एतमाद रह गया, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है पाकिस्तान की फौज, उनके पीछे पड़ गए। जी राना साहब, ये नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछा। देखिए, मेरा ख्याल है ये जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है या इस किस्म का तसर फैलाया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, सियासी पार्टियों की या सियासी लोगों की तरफ से कि PMLN या उनकी क़यादत कोई मुहाज़रा आई जाती है, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है ये तसर गलत है, या तसर जो दे रहे हैं वो गलत असर दे रहे हैं। बिल्कुल फ़ौज पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा एक उनका मकाम है, उनका वो एक रोल है। इस तरह जो हमारे अपेक्स कोर्ट्स हैं उस पर अदलिया पे कोई फैसला आया तो मेरा हाल है 2 मिनट में, मुझे याद है मैं उधर ही था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो शायद ये भी बात हुई कि अभी फैसला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, वो नोटिफाई करेंगे जो प्रोसीजर है। तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा नो, ये 2 मिनट में अभी आप इशू कर दें यहाँ से कि हम स्टेप डाउन में कर गया हूँ। तो उस पर शायद वो कुछ बना रहे थे, तो उन्होंने 1 मिनट बाद पूछा कि भेजा या नहीं भेजा, कि वो प्रोसीजर के 1 दिन के प्रोसीजर होता या 2 दिन का प्रोसीजर होता नोटिफाई करना इस किस्म का। लेकिन ये एहतराम था या वो उसका जो वो अमल दरामद करने की बात थी। इससे ज़्यादा अपनी अदलिया पे किस तरह का एतमाद और उसको इज़्ज़त वकार दिया जा सकता है कि उसका फैसला जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं उस फैसले पे, हमारे नहीं पूरी कौम के शायद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो उस पर 2 मिनट में अमल दरामद कर दिया गया। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। तो इमरान खान साहब, मुझे नहीं समझ आती कि वो किस किस्म की आगे पॉलिटिक्स लेके बढ़ रहे हैं। अगर वो हर जवाब का अपने एक इशू का जवाब उसी तरह देना चाहते हैं, इमेच्योरिटी की तरह, वो टेट फॉर टैट की तरह, जिस तरह होता है कि आपने मेरी ये चीज़ तोड़ी है तो मैंने भी, बच्चे नहीं कहते मैंने भी तोड़नी है। तो मकसद वो शायद धरने जब वो कहते थे, वो तो खुद कहते थे कि एम्पायर की उंगली उठेगी। तो अब प्राइम मिनिस्टर, फार्मर प्राइम मिनिस्टर अगर वो अपने उहदे से अलहदा हुए हैं तो लाहौर जाना है। एक सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, उनके वो कायद हैं। अब वो आपका क्या ख्याल है कि वो रास्ते में लोग जो इमोशनल हैं या जज्बाती हैं या उनके साथ उनको अटैचमेंट है या उनके फॉलोवर हैं, उनको वो रिसीव ना करें? ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? मुझे बताएं कौन सा लीडर, आप हिस्ट्री देखें कि जो जिसके साथ किसी ने कहा कि जी मैं हुकूमत ख़त्म होने के बाद जा रहा हूँ तो उसने रिसेप्शन ना हुई हो या ना। मैं समझता हूँ मीर साहब इस किस्म का तसर देना, इस जो आज आपने इंटरव्यू आप मिले हैं उसमें मैंने कहा मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, हाँ, और मैंने तो किसी भी अदारे से मुहाज़रा ही मेरा कोई ना प्रोग्राम है ना मैं कर रहा हूँ। ये आपने ही यहाँ दिखाया, आपकी बात हुई है। तो मेरा हाल इससे ज़्यादा और क्या बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं मैं कोई मुहाज़रा ही नहीं कर रहा। वो खुद भी कह रहे हैं कि जी इस सफ़र से मेरे कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, मैं तो अपने घर जा रहा हूं। अच्छा, आपने हिस्ट्री का जिक्र किया। शगुफ्ता जमानी साहब, आपको याद होगा जब 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ हुई थी
تو وہ بھی اباڑوں کے راستے سے پنجاب آئیں. وہ بھی 77 کے بتائیں جب وہ ریلیز ہو کے گئے تھے لاہور. اب وہ اس وقت مارشلہ تھا, میں مارشلہ ریسیپشن تو ہوا نا, ریسیپشن ہوا تھا, لیکن وہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا اور نواز شریف صاحب کے دور, کیونکہ وہ ضیاء الحق مارشلہ اس کا مارشلہ تھا. اس وقت نہیں, لیکن میر صاحب میں سوری پھر آپ بات کریں, فرق یہ ہے کہ یہ ابھی ایک ڈیموکریٹک ٹائم جا رہا ہے, یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, نیشنل پارلیمنٹ ہے, اس میں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے نا, لیکن جو بھٹو صاحب کا تھا اس وقت تو مارشلہ تھا, اس کے باوجود آپ سے میں اس لیے اختلاف کی جسارت کر رہا تھا کہ ضیاء الحق کے مارشلہ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کو روکا گیا کہ آپ بھٹو کا استقبال نہ کریں, لیکن وہ تمام رکاوٹیں توڑ کے انہوں نے استقبال کیا. آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں اس لیے میں نے 90 کا ذکر کر رہا ہوں کہ 90 میں محترمہ میرا مطلب ہے کہ اس وقت تو اس کی ممانت تھی مارشل لا. ٹھیک ہے, آج تو اس میں بین نہیں ہے. جب بی بی کو کی گورنمنٹ ختم کی گئی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی, تو اس وقت 58(2)B تھی. جی ٹھیک ہے, اور وہ پریزیڈنٹ کے تھرو جو ہے وہ ایک منتخب حکومت کو ڈیزالو کر کے ان کو پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا. لیکن اس وقت صورتحال دوسری ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے آرڈر سے آپ کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوا ہے. وہ خود سے نہیں ہوا ہے, ایک آرڈر کے تحت وہ گیا ہوا ہے. اچھا, دوسری بات میں تھوڑا سا, مجھے اگر آپ موقع دیں, آپ نے میرے معزز ممبر سے ایک بات کی تھی کہ اس وقت جو عورتوں کے تھرو جو سیاسی محاذ آرائی ہو رہی ہے, میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس وقت بہت شرم کی بھی بات ہے اور دکھ کی بھی بات ہے کہ اس وقت خواتین کو, مطلب عائشہ گلالائی کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی کسی اور ادارے سے نہیں ہے, اس کی اپنی پارٹی کی قیادت سے مسئلہ ہے. اس نے اپنی ہی پارٹی کی قیادت پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ غیر اخلاقی باتیں کی ہیں, یا جو ایس ایم ایس کی ہیں جو آپ نے دیکھے, ہم میں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھے, کیونکہ وہ پروگرام میں نے آپ کا دیکھا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سیاسی پارٹی جو سمجھتی ہے کہ میں اس وقت پاکستان کی دوسری نمبر پارٹی بڑی پارٹی ہوں اور پوری ینگ جنریشن میرے پیچھے ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پارٹی کا جو رہبر ہے یا رہنما ہے یا جو لیڈر ہے اس کو فوراً, جس طرح آپ نے ایک کلپ دکھایا, میں ان کی فیور نہیں کر رہی ہوں نون لیگ کی, کیونکہ یہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں, ایک طرف عائشہ گلالائی کیا ہے تو ایک طرف عائشہ عہد ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط بات, یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک ممبر نیشنل اسمبلی یا ایک پارٹی کی ممبر نے اگر اپنے رہبر پہ اوپر یا اپنے رہنما کے اوپر ایک الزام لگایا ہے اور وہ پروف دکھانے کے لیے بھی تیار ہے, تو اس پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ فوراً آتا, کیونکہ اس وقت تو میڈیا کوئی بات چھپتی نہیں ہے نا. پہلے تیار تھے, عمران خان صاحب پہلے تیار تھے, تو آنا چاہیے تھا, لیکن پارلیمانی کمیٹی کی کمپوزیشن کی وجہ سے نہیں. دیکھیں وہ 4 دن کے بعد ہوئی ہے, وہ 4 دن کے بعد جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے, یہ چیز نیشنل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے شروع ہو چکی ہے, تو ان کو آنا چاہیے. کیوں سوشل میڈیا پہ ویسے تو وہ لوگ بہت ایکٹیو ہے, دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, گالیاں بھی مل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ خود آ جاتے ہیں, آ کے کہتے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے عائشہ گلالائی کو, یا تو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے. نہیں, میں پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی کی ممبر کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں, میں ایک خاتون کو سپورٹ کر رہی ہوں, میں ایک لڑکی کو سپورٹ کر رہی ہوں. میں یہاں پہ یقیناً پیپلز پارٹی کی ممبر ہوں, لیکن میں ایک عورت ہوں, ایک لڑکی ہوں. دیکھیں ہماری بھی پارٹی کی قیادت ہے, مجھے پیپلز پارٹی میں 37 سال ہو گئے ہیں. میں جب 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی تب سے میں پیپلز پارٹی میں ہوں. 88 میں ایم پی اے تھی, میں 88 میں ایم پی اے تھی, ٹھیک ہے, اور یہ میرا 3rd ٹینیور ہے نیشنل اسمبلی کا. اچھا, مجھے اگر آپ ایک سینٹینس کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے عائشہ گلالائی کو, یہ بتائیں اس نے تو اکیلے پریس کانفرنس کی ہے, اور ادھر عائشہ کی پی ٹی آئی کی 2 بڑے زبردست صحت مند خواتین انہوں نے بیچ میں بٹھا کے پریس کانفرنس, صحت مند تھی نا وہ اس وقت جو میں نے دیکھی ہے. میرے خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے کسی خاتون صحت مند دیکھیں یہ کہ ہلدی ہونا بڑا اچھی. چلیں ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے شگفتہ جمانی صاحبہ جو ہیں وہ عائشہ گلالائی کی بات کر رہی تھی, عورتوں کی بات کر رہی تھی. میں اس طرف واپس آؤں گا, لیکن ایک چھوٹی سی چیز ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ کے راستے اسلام آباد سے لاہور جائیں گے, جی ٹی روڈ پر ابھی سے کافی جگہ پر مسلم لیگ نون نے بینرز لگا دیے ہیں جن پہ ایک نعرہ درج ہے, یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور.
تو یہ جو نعرہ ہے یہ 1990 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کو صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کیا تھا اور وہ اباڑوں کے راستے رحیم یار خان اور ملتان آئی تھی، تو ملتان میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا اور اس جلسے میں محسن نقوی صاحب جو ایک شاعر تھے انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، اور اس نظم کا جو آخری شعر تھا وہ یہ تھا، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. کیونکہ اب یہ نعرہ نواز شریف صاحب سے منسوب ہو گیا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی جو چھوٹی سی نظم ہے وہ میں آج آپ کو جلدی سے سنا دیتا ہوں. یہ نظم جو ہے اس کا عنوان ہے دعا. اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت ارض ایشیا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا، ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. تو یہ میں نے صرف جو تاریخ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کیا ہے. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ محسن نقوی کی نظم ہے. محسن نقوی صاحب کو 1996 میں لاہور میں قتل کر دیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2007 میں شہید کر دیا گیا. اب صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، بات دوبارہ ہم اسی پہ آتے ہیں جس پہ پہلے ہم بات کر رہے تھے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الزام مجھ پہ لگایا عائشہ گل علیہ نے، ثبوت بھی وہی لے کے آئے. اب سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. پہلے تو بلیک بیری کا میں نے تو نہیں الزام لگایا، جو الزام لگاتا ان کو اپنے ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ جو الزام لگاتا ہے اسی کو ثبوت لانا پڑے گا؟ بالکل، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو الزام لگائے، کسی پہ خلاف دعویٰ کرے تو وہ ثبوت پرووائڈ کرے گا، وہ ثبوت پیش کرے گا. تو میرے خیال میں عمران خان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی ثبوت ہو، کوئی شواہد ہو تو سامنے لائے اور میں اس کا پھر جواب دوں گا. تو میرے خیال میں یہ تو ایک ٹھیک ٹھاک بات کہی ہے انہوں نے. جی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو الزام لگائے وہی ثبوت لے کے آئے؟ یہی میں کہتا ہوں، میں نے اتنے سالوں سے سن رہا ہوں عمران خان صاحب کو. اب ان کے تو پی ٹی آئی کا یہاں بندہ نہیں ہے. ان کی جتنی یو ٹرن لینے ان کے اوپر ایک ان کا ہے سٹائل ہے، یا ایک سمیل ان کا بڑا وہ ایک کردار ہے، کریکٹر ہے اس قسم کا، کہ ابھی بھی جو پاناما کیس تھا اس میں یہی تھا کہ بھائی لائیں ثبوت. جو یہ جب پٹیشن لے کے گئے تھے، لیکن وہ تو انہوں نے زبردستی شفٹ کر دیا کہ نہیں جی ہم نے تو ایک بتا دیا ہے، ہم نے سنی بات تھی اور آئی اخبار میں یہ کوئی چیز چلی جو پاناما لیکس ہوئی تھی، اور اب اپنے اوپر آئی ہے تو ادھر کہتے ہیں جی اب وہ ثبوت لائے. ایک ایلیگیشن آیا، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں. جی ایلیگیشن لگ گیا ہے نا، تو اپنی صفائی میں آئے نا کہ جی آپ اتفاق کرتی ہیں جس نے الزام لگایا وہی ثبوت لے کے آئے. دیکھیں 4 اگست کو میں نے اسپیچ کی تھی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، اور ہم نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک کمیشن بنائی جائے. چاہے اگر سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لیتی ہے تو بہت اچھا، ورنہ ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں کمیشن بنائی جائے، جس پہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ کمیشن بنائی جائے اور ایک ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے جس میں یہ سب چیزیں ثبوت لائیں. یقیناً جو لڑکی الزام لگا رہی ہے وہ ہوا میں تیر تو نہیں پھینک رہی نا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یقیناً وہ کسی نہ کسی چیز کا انتظار کر رہی ہوگی، یا ایسے پلیٹ فارم کا انتظار کر رہی ہوگی جو اتھینٹک ہو. وہ اپنے ثبوت ایسے ضائع کر کے بیچ سڑک پہ تو نہیں رکھ سکتی نا، یا کسی پریس کے سامنے تو نہیں رکھ سکتی. یقیناً اس نے آپ کو دکھائے ہوں گے اور اس پہ آپ کے بھی کمنٹس آئے ہیں، کیونکہ حامد میر کا نام جو ہے وہ کوئی معمولی نام نہیں ہے. میڈیا میں حامد میر کا نام ایک حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے کسی اینکر کا نام لے لیتی تو شاید ہم بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم کہتے کہ نہیں یہ کوئی سازش ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے یا یہ سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے. سن لے میری بات. انہوں نے مجھے کنورسیشن کا وہ حصہ دکھایا جو ان کے الزام کو سپورٹ کرتا ہے، پھر میں نے اس پہ عمران خان صاحب سے بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو کوئی بےہودہ میسیجز نہیں بھیجے، اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایسا فورم انویسٹیگیشن کرے جو دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جو کمیٹی جو دیکھیں نا، ہر ادارے میں ایک کمیشن بنی ہوئی ہے، اور اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں قانون ہے. اگر آپ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں نا. ہم نے اس ملک کے قانون اور آئین اور کی بالادستی کے لیے اپنی قیادت
کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں نا اس ملک میں. کسی اور پارٹی نے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا عمل چلتا رہے. اس ملک کا آئین جو ہے وہ اس کی پاسداری ہونی چاہیے اور اس ملک کا جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ وہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک اور لینا جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بہت سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے عائشہ گل علیہ کے الزامات کی تحقیق کے لیے, اگر یہ کمیٹی جو ہے اپنا کام پورا نہ کر سکی اور تحریک انصاف نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو پارلیمنٹیرینز کیا کہتے ہیں, سنیں. دیکھیے, عوام کے مسئلے یہ نہیں ہیں, عوام کے مسئلے بہت زیادہ ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ کہوں کہ میڈیا کے اوپر سوائے ان چیزوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو بہتر یہ ہے کہ میڈیا کو بھی اجتناب کرنا چاہیے اور جب تک کہ حقائق, جیسا کہ عائشہ گل لالہ کہہ رہی ہیں کہ حقائق ہیں, جب تک ثبوت سامنے نہ آ جائیں اس کے اوپر اتنا زیادہ ڈسکشن بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر گل علیہ نے غلط الزامات لگائے ہیں تو وہ آ کے اپنی صفائی پیش کرے, اس میں کون سا حرج پڑتا ہے؟ جہاں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو جے آئی ٹی کے سامنے جا سکتے وہ ایک کمیٹی کے سامنے نہیں آ سکتے. عمران خان جو ہے کال و فعل میں تضاد رکھتے ہیں. میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں. ویسے سب سے زیادہ قدر میں میڈیا کی میر صاحب کی کرتا ہوں, یہ بے شک ان کو کہہ بھی دیں. تھینک یو علی بھائی. ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ وہ آئیں گے نہیں اس کمیٹی میں. یہاں پر شفقت محمود صاحب نے تو انکار کیا, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ اس چیز کو ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے. میرا خیال ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے جس سطح پہ بھی ہو. اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس کا سو موٹو وہ لے اس کو اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کون سی کمیٹی؟ اس میں کون لوگ ہیں؟ 13 لوگ حکومت کے ہیں, ان کے آگے اپیئر ہونا ہے. کمال کی بات. جی رانا صاحب چھوٹا سا جواب دیجیے گا, یہ کون سی کمیٹی؟ 13 لوگ حکومت کے ہیں, ان کے سامنے پیش ہونا ہے. کمال کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں, یہ وہی کمیٹی ہے جو کسی ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے, ساروں ادارہ ہوتا ہے, پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو الیکٹڈ لوگوں کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے خود ہی کہا کمیٹی بننی چاہیے. عمران خان صاحب نے اس کی ایکسیپٹنس دی کہ میں پیش ہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان باتیں تو کر جاتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ شاید مجھے سوٹ نہیں کرتی. شگفتہ, دیکھیں, ہم اگر اس پارلیمانی کمیٹی میں مسئلہ طے نہ ہوا پھر کہاں طے ہوگا؟ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے. عمران خان خود بھی اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک مثال ہے, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا کھڑا کیا اور خود اس کو ووٹ دینے نہیں آئے. یہ آپ کے سامنے اس کی بہت بڑی مثال ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے ایک پارٹی کی رکن نے ایک لیڈرشپ پہ الزام لگایا ہے, اس لیڈرشپ کو آنا چاہیے. جی صاحب طارق اللہ صاحب, ہم نے تو ریگریٹ کیا ہے کہ ہم اس کمیٹی میں جماعت اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں. اچھا, کیوں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا, کیوں آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے کہ ابھی تک یعنی گلالے کا وہ موقف نہیں آیا تھا اور یہ کمیٹی ویسی ہی ایک موشن کے ذریعے اڈاپٹ کیا پارلیمنٹ نے اور اس نے کر دیا. جب تک ان کو سنا جائے, جب تک ان کی اپنی ریکویسٹ آ جائے کہ میرے لیے یہ کمیٹی بنائے جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قواعد و ضوابط کے مطابق پہلے گل علیہ خود مطالبہ کریں, تحریک استحقاق پیش کریں اور پھر یہ کمیٹی بنائی جائے. تو یہ مدعی سست گواہ چست والی بات نہیں ہے کہ گل علیہ نے کوئی بات نہیں کی, کوئی شکایت نہیں کی, وہ کہہ رہی ہیں عمران خان معافی مانگ لے, میں معاف کر دوں گی, اور آپ نے کمیٹی بنا دیا. کمیٹی بنائی. اس میں بات آئی تھی میر صاحب کہ اٹھ کے میرا خیال ہے موشن پیش ہوئی اور بہت سارے ممبرز نے پیش کی اور اس کی میجورٹی نے اڈاپٹ کیا اس کو کہ کمیٹی بنائی جیسی ایشو پہ, کیونکہ وہ ایک رکن نیشنل اسمبلی ہے. جب ایک رکن کوئی بات کرے گا اپنے متعلق کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کو, اسمبلی کو نوٹس لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب, محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ, صاحبزادہ طارق اللہ صاحب. اور یہ جو معاملہ ہے یہ تحریک انصاف نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے, لیکن اب یہ معاملہ اگر پارلیمنٹ کے اندر طے نہیں ہوگا تو معاملہ پارلیمنٹ سے باہر جائے گا اور عدالتوں میں چلا جائے گا, اور عدالتوں میں جائے گا تو لمبا چلے گا, اور کیا ہوگا, اس کا فائدہ کس کو ہوگا, نقصان کس کو ہوگا, آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں. فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, نقصان سب کو ہوگا.
فائدہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور نقصان تمام سیاستدانوں کو، تمام سیاسی قوتوں کو، اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی عورتوں کو ہوگا کہ جو اس وقت اس پولیٹیکل کراس فائر میں ایک وکٹم کا سمبل بنی ہوئی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. میں نے تو صرف سانس ہی لی تھی اور وہ سانس میرے لیے سزا بن گئی. کھانسی ہو رہی ہے، ٹی وی رکھتی ہوں.